تو کیا خوبصورت مثال دی ہے میرے رب نے، کسراب بقیعہ، یہ ریت میں پانی ہے، تم بھاگو گے، یہ پکڑو یہ پکڑو یہ پکڑو، کوئی تمہیں روکے گا، تم کہو گے یہ حسد کرتا ہے نا، میرا رزق اس کو ہضم نہیں ہو رہا، میری دولت اس کو ہضم نہیں ہو رہی، میری گاڑیاں اس کو ہضم نہیں ہو رہی، اسے کوئی بدہضمی کوئی نہیں ہے، تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ غلط راستہ ہے، حلال راستے سے ساری دنیا کا مال ہو، اللہ کوئی منع نہیں کرتا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں، ٹاپ 10۔ کون سے ٹاپ 10 ہے؟ آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ ان 10 آدمیوں کو آپ نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی، ان کو ٹاپ 10 کہا جاتا ہے، 10 مبشرہ، اس میں ایک عبد الرحمن ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو 3 ارب یعنی 3 بلین 3 ارب 20 کروڑ 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑے۔ دینار کیا ہوتا ہے؟ سونے کا سکہ۔ آج کا مالدار کیا چھوڑتا ہے؟ کاغذ۔ کاغذ بھی کبھی کوئی دولت ہوتی ہے، وہ چاہے اس پہ پاؤنڈ کا پرنٹ ہو، چاہے یورو کا پرنٹ ہو، چاہے بیچارے پاکستانی تھکے ہوئے روپے کا پرنٹ ہو، وہ ہے تو کاغذ۔ کاغذ بھی کوئی دولت ہے۔ آج کا انسان کتنا بے وقوف ہے کہ کاغذ کو مال سمجھے ہوئے 10 منزلہ بلڈنگ بنائی اور اتنے سے کاغذ کے تھدی پر بیچ دی، اور اب تو کاغذ بھی نہیں رہ گئے، اب تو وہ کارڈ آ گئے، کارڈ، پلاسٹک کے کارڈ ہر کوئی لیے پھرتا۔ اور یہ مرنے والا 10 بڑے صحابہ میں ایک ہے، اور 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑا ہے۔ ایک دینار 4.5 ماشے سونے کا ہوتا تھا، سونا، گولڈ، اور ایک ماشا پاکستان میں 5,000 روپے کا ہے۔ پاکستان 3 ارب 10 کروڑ دینار، اس کو ضرب دو 4.5 سے، پھر اس کے ماشے بناؤ، پھر اس کو ضرب دو 5,000 سے، تو پورا انگلستان خرید سکتے تھے۔ اور 10,000 بکریاں، اور 1,000 گھوڑے، اور 1,000 اونٹ، اور زمین ہر جگہ پر بے شمار۔ اور یہ جو چھوڑا ہے، یہ دونوں ہاتھوں سے خرچ کیا، دونوں لاتوں سے خرچ کیا، پھر بھی اتنا بچا۔ سخاوت کے بادشاہ۔ اور سونے کی ٹائلز تھی، ٹائلز جن کو اولاد میں تقسیم کرنے لگے وراثت میں، تو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں، چاقو ٹوٹ گئے، چھریاں ٹوٹ گئیں، ان کو کاٹتے کاٹتے۔ حلال کمایا ہے، اللہ بھی خوش ہے، حرام کی ایک پینی بھی تباہ و برباد کر دیتی۔ اور حلال کا ڈھیر بتا رہا ہوں، اللہ راضی ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے ٹائٹل دیا، عبد الرحمن تاجر الرحمن۔ عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے، یہ اللہ کا تاجر ہے۔ اللہ کو راضی کر کے دنیا بناؤ تو تمہاری جنت کا ذریعہ ہے۔ سعد بن عبادہ فرمایا کرتے تھے، یا اللہ، بڑے بڑے کام تو، بڑی بڑی نیکیاں تو پیسے سے ہوتی ہیں، کسی کو آزاد کرنا، کسی کا علاج کرانا، کسی کی شادی کرانا، کسی کو گھر بنا کے دینا، تو اللہ مجھے رزق دے تاکہ میں تجھے راضی کرنے میں خرچ کروں، مجھے رزق دے میں تجھے راضی کرنے میں خرچ کروں۔ لیکن یہ پیچھے 2 غلط ذہن بنے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، اس نے دنیا کو آگ لگا دی ہے، آگ لگا دی ہے۔ ایک آدمی اپنی اچھی گاڑی بنانے کے لیے اور اپنا اچھا گھر بنانے کے لیے ہزاروں بچوں کو نشے پہ لگا دیتا ہے، ان کی زندگیاں تباہ کر دیتا ہے۔ یہ کبھی سکھی رہ سکتا ہے؟ اور اگر یہ 4 دن موج میلہ کر بھی لے گا تو کیا پیچھے موت نہیں؟ کیا آگے قبر نہیں؟ کیا آگے حشر نہیں؟ کیا آگے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نہیں ہے؟ کیا یہ دنیا ایسے ہی چلے گی؟ نہیں نہیں نہیں، اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے،
मालिक है जिसका नाम अल्लाह है, इसका एक हुक्मरान है जिसका नाम अल्लाह है, एक हाकिम है जिसका नाम अल्लाह है, एक शहनशाह है जिसका नाम अल्लाह है, एक जबरदस्त ताकत है जिसका नाम अल्लाह है। मशरिक पर भी अल्लाह है और मगरिब पर भी अल्लाह है और शिमाल जनूब पर भी अल्लाह है और आसमानों पर भी अल्लाह है और धरती पर भी अल्लाह है। अल्लाह की कसम, मेरा हाथ का यूं हरकत करने पर भी मेरे अल्लाह का कब्जा है, मेरी जबान के बोल पर मेरे अल्लाह का कब्जा है, मेरे यहां बैठने पर मेरे अल्लाह का कब्जा है, तुम्हारे खिंच के आने पर अल्लाह का कब्जा है। आसमान की छत मेरे अल्लाह के कब्जे में है, जमीन का फर्श मेरे अल्लाह के कब्जे में है, हवाओं के झोंके मेरे अल्लाह के कब्जे में है, सर्दी का मौसम मेरे अल्लाह का इरादा है, गर्मी की तपिश मेरे अल्लाह का इरादा है, बादलों से पानी का गिरना मेरे अल्लाह का इरादा है, बर्फ का गिरना मेरे अल्लाह की बादशाही है, और तूफानों का आना, बिजलियों का चमकना, बादलों की गरज, मौसमों का तब्दील होना, दरख्तों के फलों के जायकों में खुशबू, फलों में मिठास, फलों के ऊपर कवर, छिलके, उनके रंग, उनके जायके